بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، فاطمہ کے بارے میں اور مناہل ملک کے بارے میں جو آج کل ویڈیو ہیں، تو اس بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جب انسان میں حیا نہ رہے تو جو چاہے اس سے کروا لیں۔ آپ نے سنا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں حیا نہیں تو گویا اس سے جو کچھ کروا لو۔ تو حیا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت، حیا، ایمان اور پردہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دیکھیں، کسی بھی کتاب میں، کسی بھی قانون میں اور اسلام میں تو بالکل بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اگر بھوکے مر رہے ہیں تو ہم اپنی عزتوں کا سودا کر دیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ جو بچیاں، جو بہنیں، جو مائیں، جو بیٹیاں جو بھی یہ کام کرنا چاہتی ہیں تو ان کو آپ صرف اتنی بات بتا دیں، میری طرف سے آپ سب کو یہ میسج ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان کا سودا کر کے آپ اپنی اس دنیا کو بیچ کے یہ والی دنیا خریدنا چاہتی ہیں تو بھلے جو مرضی کریں، لیکن اگر آپ یہی سوچیں گی کہ نہیں وہ دنیا میں نے نہیں بیچنی تو یقین کیجئے کہ آپ کبھی کوئی برا کام کریں گی ہی نہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ قرآن کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ نے قرآن میں یہ پڑھا ہوگا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اس دنیا کے بدلے اس دنیا کے بدلے اپنی وہ والی دنیا بیچ دی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جب ذکر ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے بدلے میں دوسری دنیا بیچ دیتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے وہ لوگ نہیں بننا۔ ہم نے اس طرح کا نہیں بننا کہ ہم بھی جو ہے نا اپنی عزتوں کا سودا کریں گے، اپنی آخرت کا سودا کریں گے۔ تو جب آپ قرآن کو صحیح سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو ہر مسئلے کا حل خود بخود ہی نظر آئے گا۔ دیکھیں، ہر انسان کے اندر جو ہے نا ایک شیطان ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان ہر دوسرے بندے کو اکساتا ضرور ہے، چاہے وہ ایماندار ہے، نیک ہے، پارسا ہے، جو مرضی ہے، عورت ہے، مرد ہے، جو بھی ہے، بینگ اے مسلم، ہر دوسرے بندے کو شیطان اکساتا ہے، غلط کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ تو جب کبھی مجھے شیطان اکساتا ہے اس بات پہ تو یقین کریں میں یہی سوچتی ہوں کہ نہیں، میں نے اپنی اس دنیا کو نہیں بیچنا اس دنیا کی خاطر۔ تو یقین کیجئے یہ والی سوچ پھر مجھے جو ہے نا مجبور نہیں کرتی کہ میں کوئی غلط کام کروں۔ تو آپ نے بھی بس یہی سوچنا ہے کہ اللہ راضی رہے۔ اور جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا الحمدللہ میں نے جتنا زیادہ اس چیز کو دیکھا کہ میں اللہ کو جتنا زیادہ راضی کروں گی اتنی میری زندگی پرسکون ہوگی۔ جتنے میں غلط کام کروں گی، میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت اچھی ہوں، غلطیاں، خطائیں مجھ سے بھی ہوئی ہیں، کچھ بے وقوفیاں بھی ہوئی ہیں۔ ان ساری چیزوں سے، خطاؤں سے، غلطیوں سے جو میں نے سیکھا وہ یہی سیکھا کہ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ مسلمان تو ہم پہلے بھی تھے، لیکن جب سے صحیح طور پر میں نے جو ہے نا قرآن کو پڑھنا شروع کیا، جب سے صحیح طور پہ میں نے پردہ صحیح پراپر شروع کیا، جب سے صحیح طور پہ میں نے جو ہے نا خاموشی اختیار کی، جب سے صحیح طور پہ میں نے سنت پہ عمل کرنا شروع کیا، صحیح طور پہ جب میں نے ہر سنت پہ عمل کرنا شروع کیا، جیسے جیسے سنت پڑھتی گئی، ہر سنت پہ عمل کرتی گئی، ایک، دوسری، تیسری، چوتھی، اور جب ان سنت پہ عمل ہو گیا اس کے بعد پھر دیکھا یہ چیز اللہ کو پسند ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جب ان ساری باتوں میں آئی تو میری زندگی اتنی پرسکون ہو گئی، اتنی بدل گئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پہلے جو ہے نا نماز بھی تھی الحمدللہ، پہلے بھی غلط کام نہیں تھے، لیکن جب صحیح سے دیکھا نا، جب صحیح سے قرآن کو پڑھا، پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ قرآن پڑھتی تھی، لیکن اس وقت جو ہے نا میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتی تھی۔ الحمدللہ کوشش کرتی تھی کہ جو ہے نا جتنے اچھے کام کر سکوں کروں، لیکن جب میں نے قرآن کو جو ہے نا ترجمے کے ساتھ پڑھا تو مجھے صحیح طور پہ سمجھ آ گئی کہ
اسلام کیوں بنا، اسلام کا کیا مقصد ہے، ہمارا کیا مقصد ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں مجھے پتہ چلی. اور پھر ان ساری باتوں پہ جب میں نے صحیح طور پر عمل کیا تو زندگی اتنی پرسکون ہو گئی ہے کہ نہ کسی سے کوئی گلہ ہے، نہ کوئی شکوہ ہے، الحمدللہ. تو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ آپ اسلام لائیں گے تو پھر یہ وسوسے تو رہیں گے ہی نہیں. تو لاسٹ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں ان سب لوگوں کے خلاف ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیاں بھی جو ہے کل فاطمہ کو دیکھ کے یہی کریں گی. تو دیکھیں، ایک عزت دار گھر کی بہو، بیٹی، بہن، ماں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گی. وہی لوگ ایسا کام کرتے ہیں جن کے گھرانے عزت دار نہیں ہوتے. عزت دار گھرانوں کی بچیاں اپنے گھر کی عزت کی لاج ہر حال میں رکھتی ہیں. اور ویسے بھی جب اگر مناہل کی بات کی جائے تو میں نے سنا ہے کہ وہ دبئی گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ کیا ان کے والدین اس وقت کیا سوئے تھے جب وہ دبئی گئی تھی اکیلی؟ ہمیں تو تعلیم نہیں دلوائی گئی، ہمیں آگے پڑھایا نہیں گیا کہ بھئی آپ نے نہیں آگے پڑھنا، کہ آپ جو ہے نا. میری سسٹر تھی، ان کو جو ہے نا تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے، تو بھائی نے جو ہے نا ہاسٹل نہیں جانے دیا انہیں. اور میں جو ہے ٹیچنگ کرنا چاہتی تھی تو میرے بابا نے مجھے ٹیچنگ نہیں کرنے دی کہ نہیں، بس نہیں، گھر سے باہر نہیں نکلنا. تو جب سختی، اکثر تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمارے والدین، ہمارے بھائی ہم پہ بہت سختیاں کرتے ہیں، لیکن آج میں بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ وہ ہمارے عزتوں کے محافظ تھے. تو انہوں نے جو ہے نا ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا ہے. اور اب مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا، اس وقت لگتا تھا سختی کرتے ہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بہت صحیح کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کیا بڑے بھائی تو کیا والدین، کیا ان کی آنکھیں بند ہیں جب ان کی بچیاں پہلے یہ کام کر رہی ہوتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کو اسی چیز کی اجازت نہ دیں کہ وہ سر سے دوپٹہ ہٹائیں، اسی چیز کی اجازت نہ دیں کہ وہ کسی غیر مرد کے سامنے آئیں. جب آپ یہی کام شروع کروا دیتے ہیں، یہیں سے آپ حیا ختم کروا دیتے ہیں، تو پھر آپ کل کس طرح یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کا یہ کام ہو گیا؟ تو والدین کا بھی بڑا کردار ہے. تو جو ہے نا، لالچ بہت بری بلا ہے. تو لاسٹ میں پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ فاطمہ جیسی لڑکی اور وہی ہو سکتی ہے جس کے والدین کو لالچ ہوگا. فاطمہ جیسی بچی وہی بن سکے گی جس کے والدین کو لالچ ہوگا. جس کی والدہ کو لالچ ہوگا کہ میری بیٹی کو پیسہ ملے، جس کے والد کو لالچ ہوگا کہ میری بیٹی کو پیسہ ملے، وہی فاطمہ جیسی بچی بن سکے گی. اس کے علاوہ فاطمہ جیسی بچی کوئی نہیں بن سکے گی. جن والدین کو اپنی عزت کا خیال ہوگا ان کی بچیاں کبھی ایسا کام نہیں کریں گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو عزت، حیا، ایمان، پردہ عطا کرے. آمین ثم آمین.